الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس گفتگو کے اندر ہم عورت کی عدت کے حوالے سے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، جو کچھ ہمیں سکھایا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جب عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے اور اس عدت کے بعد کے معاملات، عدت کے دوران کے معاملات. یاد رکھیے کہ عورت کے لیے عدت کے احکام مختلف ہیں. مختلف اس لیے ہیں کہ عدت کی صورتیں مختلف ہیں. جیسے کسی عورت کو 3 طلاق ہو گئی، اس کی عدت کیا ہے؟ کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا، پھر اس کی عدت مختلف ہے. یا کسی عورت کو طلاق اس حالت میں ہوئی کہ وہ حاملہ تھی، تو اس کی عدت وہ الگ ہے. یا ایسی عورت کہ جس کا نکاح تو ہوا مگر حقوق زوجیت آپس میں ادا نہیں ہوئے، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کو موقع ملا کہ یہ حقوق ادا کر سکتے تھے مگر کیے نہیں ہیں، تو وہ خلوت صحیحہ اس کو کہتے ہیں. تو خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس کی عدت الگ ہوگی. اس لیے یہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو الگ الگ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایسی عورت کہ جس کو خلوت صحیحہ یعنی ایک دوسرے کی قربت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے. جیسے ہی اس کو طلاق ہوئی تو وہ دوسری جگہ جب چاہے نکاح کر سکتی ہے، اسے کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اگر عورت کو طلاق اس صورت میں ہوئی کہ حقوق زوجیت ادا ہوئے تھے اور پھر طلاق ہو گئی، اور طلاق وہ کہ جس میں مکمل جدائی ہو جاتی ہے، رجوع کی صورت نہیں ہوتی، تو جب وہ اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ. وہ جب طلاق مغلظہ ہو چکی، اب اس عورت کی عدت 3 حیض تک ہے. تو پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ جب طلاق دینے کی نوبت آئے تو طلاق عورت کے ایام طہر یعنی اس کے حیض سے فارغ ہونے کے بعد اس کو دی جائے. تو جب طلاق مغلظہ ہو چکی تو اب اس عورت کی عدت 3 حیض تک ہے. جیسے ہی تیسرا حیض اس کو آئے گا، تیسری بار اس کو مینسز آئیں گے، تو اس کے بعد جب وہ ختم ہوں گے تو عورت کی عدت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. وہ عورت آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو اس عورت کی عدت جو ہوگی وہ اسلامی یعنی قمری مہینوں کے اعتبار سے 4 مہینے اور 10 دن ہوگی. یعنی جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، بیوہ ہو گئی، تو اب اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہوگی. اور یہ کاؤنٹنگ جو ہے مہینوں کی، یہ قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگی، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن. وہ آگے کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتی. دوران عدت
وہ طلاق مغلظہ کی صورت میں عدت ہو، وہ عدت خامد کے فوت ہو جانے کی صورت میں ہو، تو دوران عدت عورت کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اب اسی طرح عورت کو طلاق مغلظہ ہوئی اور وہ حاملہ تھی، حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، اب اس کی عدت ان دونوں سے مختلف ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ وہ عدت بچے کے پیدا ہونے تک ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوگا اور عورت کا نفاس، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد قدرتی طور پر جو خون آتا ہے، تو جب وہ نفاس ختم ہو گیا اب عورت اس کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہونا ہے، وہ 3 مہینے بعد پیدا ہو طلاق مغلظہ کے، وہ 4 مہینے بعد پیدا ہو، وہ 5 مہینے بعد، وہ 7 مہینے بعد، وہ 8 مہینے بعد، تو جب بچے کی جب تک ولادت نہیں ہے اس حاملہ عورت کی مدت عدت بھی اتنی دیر تک رہے گی۔ اسی طرح اگر حاملہ عورت کا خامد فوت ہو گیا تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے، یعنی بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا تو وہ عورت جس کا خامد فوت ہو چکا ہے وہ عدت میں ہی رہے گی، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ اس لیے رکھا گیا ہے عدت کا معاملہ، ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ ڈیوریشن جو ہے درمیان میں کیوں رکھا گیا؟ طلاق کے بعد عدت گزارے، خامد فوت ہو گیا تو عدت گزارے، حاملہ کو طلاق ہو گئی یا حاملہ کا خامد فوت ہو گیا تو وہ بھی عدت اتنی دیر گزارے جتنی دیر تک بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اصل میں یہ عدت اس عورت کے اپنے لیے غم، دکھ اور افسوس ہوتا ہے اس معاملے کے ہو جانے پر، یعنی وہ اپنے خامد کے فوت ہو جانے پر غم اور رنج میں ہو، تو اس دوران اسلام نے ایک حد مقرر کر دی کہ اس کی آخری حد اس غم منانے کی 4 مہینے 10 دن ہے، اس سے زیادہ وہ سوگ نہیں کر سکتی اپنے خامد کے انتقال کا۔ اسی طرح جس عورت کو طلاق ہو چکی ہے طلاق مغلظہ، تو وہ بھی 3 حیض سے زیادہ عدت میں نہیں رہے گی، 3 حیض تک وہ سوگ منائے گی، اس بات پر اسے رنج رہے گا، اور اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے سوگ کی، آگے نکاح کرے۔ تو اسلام نے معاملات زندگی وہ خاندانی ہو تو اس کے حساب سے بھی الحمدللہ ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ تعلیمات دی ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ اسلام کے ان سنہری اصولوں کو ہم سمجھیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں، قرآن کے اندر یہ تمام تر معاملات بیان کر دی گئے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کو گزارشات کی ہیں، تو میں نے آیات اس لیے نہیں پڑھی ہیں، اس میں وقت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اصل مقصد جو تھا وہ کسی بات کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے اندر طلاق کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو عدت بتائی ہے یہ بھی قرآن کے اندر اس سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے۔ تو مقصد تھا کہ جو اصل بات ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم اور شعور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔